الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآباء سیدنا مولانا محمد وامہات سیدنا مولانا محمد وعطرت سیدنا مولانا محمد وعشیرت سیدنا مولانا محمد بعدد مرداتک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا زینت عرش اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر معزز سامعین و حاضرین اور ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ براءت، سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم 27 نمبر آیت سے آغاز کر رہے ہیں اور آگے تدریجاً انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے تسلسل کے ساتھ آگے بیان کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل مکہ کا ایک رویہ بیان فرمایا اور اس رویے پر، اس عمل پر رد عمل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا فیصلہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، یعنی شرک جو ہے یہ بہت بڑی پلیدی ہے، اور آج کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے جیسے پچھلی آیات میں ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بہت بڑے حج اکبر کے دن کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مشرکین سے برات کا اعلان ہے۔ تو مشرکین سے یہ کہا گیا ہے کہ آج کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے اس سال کے بعد۔ دراصل مشرکین اپنی بدعقیدگی میں تو معروف تھے ہی صحیح کہ وہ شرک کرتے تھے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی اقدار کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور کعبہ کے اندر بت پڑے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ کعبہ جو انبیاء کا بھی قبلہ ہے اور سید الرسول کا بھی قبلہ ہے، تمام امتوں کا قبلہ ہے، لیکن یہ اس قبلہ کے اندر اس کی توہین کر رہے ہیں بجائے عبادت کے۔ ایک تو بت پرستی کا تصور ہے، یہ بہت بڑی اہانت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس اللہ کے پاک حرم کے اندر یہ برہنہ طواف کرتے ہیں، ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں، جس سے حرم کی اور مطاف کی اور بڑی اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو اخلاقی اقدار میں امین بنایا ہے، اور سترپوشی یہ ایک فطری عظمت ہے، لیکن یہ جہالت کی انتہا دیکھو کہ دوسرے معاملات میں، عام حالات میں یہ کپڑے پہنتے ہیں، اور جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ حالانکہ ہر عبادت کے اندر جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں وہ ان کا عنوان اور مضمون ہوا کرتی ہیں،
لیکن یہ کون سی اخلاقی عظمت ہے کہ وہ حرم کعبہ میں آ کر ننگے ہو جاتے ہیں اور آس پاس ادھر ادھر اگر ہوں تو وہ کپڑے پہن لیتے ہیں؟ تو ستر پوشی، شرم کا پوشیدہ کرنا، یہ دین میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان کے اندر یہ دونوں پلیدیاں ہیں، ایک تو حرم کا احترام نہیں ہے اور دوسرا ان کے عقیدے کی غلاظت جو ہے یہ نجاست ہے، لہذا ان دونوں چیزوں سے میرے حرم کو، میرے کعبہ کو پاک کر دیا جائے، ان کو آنے سے روک دیا جائے، اور بتوں کو تو ویسے ہی نکال دیا گیا تھا۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو آج کل بھی صورتحال میسر ہے ہمیں، اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کا اہم فیصلہ ہے۔ مکہ چونکہ کائنات کا مرکز ہے، پوری روئے زمین کے اندر اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جغرافیائی اعتبار سے بھی اور کاروباری حوالے سے بھی اس وقت اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہاں کاروباری منڈیاں لگتی تھیں، خاص کر عکاس کا مقام ہے، وہاں میلہ لگتا تھا جہاں لوگ تجارتی سامان لے کر آتے اور آ کر خرید و فروخت ہوتی، تو مقامی لوگوں کا بھی کام چل جاتا اور جو دور دراز سے آتے تھے ان لوگوں کا بھی معاملہ رواں دواں رہتا ہے، تجارت ہوتی، لین دین ہوتا۔ تو اس حوالے سے وہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا۔ اب جب اس وقت تجارت کا زیادہ حصہ، بلکہ انتہائی زیادہ حصہ کفار اور مشرکین کے ہاتھ میں تھا، آس پاس کی جو منڈیاں ہیں ان کے اندر بھی ان کی تجارت تھی، اور یہ مرکزی منڈی تھی، اس کے اندر بھی ان کی تجارت تھی، تو یہ ہمیشہ لالچ ہوتا ہے کہ اگر تاجر نہیں آئیں گے تو تجارت کیسے چلے گی؟ تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ان کو روک دیا جائے کہ یہ نہ آئیں تو یہ مکہ میں بھی نہیں آئیں گے، آس پاس کے لوگ اور قبائل بھی نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں ایک پریشانی بنے گی، جو تجارتی حجم ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پریشانی بنے گی، روٹی روزی تنگ ہو جائے گی اور نظام زندگی جو ہے یہ مفلوج ہو جائے گا۔ تو یہ ایک خطرہ ہوتا تھا، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے تعلقات کو دیگر ممالک سے جن کا ہم سے نظریاتی ٹکراؤ ہے اگر ڈسکنیکٹ کر لیں، الگ کر لیں، تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاملات بگڑ جائیں اور ہماری تجارت جو ہے، ہماری معیشت جو ہے یہ متاثر ہو جائے اور ہم پریشان ہو جائیں۔ انسان چونکہ عادتاً معاشی ایک ذہن رکھتا ہے، تو اس حوالے سے پریشانی بن جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا ہوتا ہے جب حسب عادت یہ چیزیں سامنے آئیں تو معاملات جو ہیں وہ بگڑتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت مکہ المکرمہ کو تجارت کے حوالے سے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آج بھی روئے کائنات میں جہاں کہیں کوئی ایسے معاملات ہیں، مثلا دبئی ہے، اس کو کاروباری معاملے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس طرح کائنات کے کچھ خطے ایسے ہیں جہاں کاروباری لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں کاروباری لوگ زیادہ ہوں وہاں کاروبار کے معاملات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور رزق کی فراوانی بھی ہوتی ہیں۔ تو جس وقت کفار مکہ کو روکنے کا، سوشل بائیکاٹ کا یہ آرڈر کیا گیا اور سوچا گیا یا حکم فرمایا گیا، تو اس وقت کچھ دلوں کے اندر یہ احساس بیدار ہوا اور یہ خیال لاحق ہوا کہ اگر یہ لوگ روک دیے گئے تو اہل مکہ جو ہیں یہ پریشان ہو جائیں گے اور ہماری معیشت متاثر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الوہی عظمت کے ساتھ ایک فیصلہ فرمایا، وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، تمہیں اسی محتاجی کا ڈر ہے، تنگی کا ڈر ہے کہ اگر یہ تجارت پیشہ لوگ یہاں سے نکال دیے گئے اور ان کو ہٹا دیا گیا تو تجارت موقوف ہو جائے گی، معطل ہو جائے گی۔ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر اس بات کا ہی خوف ہے اور اس حوالے سے تم ان کو مکہ سے نہیں نکالتے، مسجد حرام سے نہیں نکالتے، یا یہ سوشل بائیکاٹ کا اعلان نہیں کرتے، تو اگر تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ دستی کی صورتحال جو درپیش آنے والی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو اگر کوئی خدشہ ہے تو پھر نہ ڈرو۔ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہیں
محتاجی آ جائے گی، پریشانی بن جائے گی، تو میں خدا ہوں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والے ہر ایک احساس کو روزی دیتا ہوں، ہر ایک فرد کو روزی دیتا ہوں اور ہر وجود کو روزی دیتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ایسے حالات میں یہ ہو سکتا ہے تو بالکل نہیں ڈرنا۔ فسوف یغنیکم اللہ، اللہ اس شان کا بھی مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان تاجروں کا محتاج ہی نہ کرے، تمہیں اپنی جناب رحمت سے غنی کر دے۔ اگر اس نے یہ چاہا کہ تمہیں اپنی عظمت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور احسان کی برکت سے غنی کر دے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب علم اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ درس ہے کہ جہاں آپ کی ایمان کی عظمتیں متاثر ہو رہی ہوں، آپ کی اخلاقی قدریں متاثر ہو رہی ہوں، آپ کے دین کا تقدس پامال ہو رہا ہو، اور آپ اس خدشے سے چپ رہیں کہ جناب معیشت متاثر ہو جائے گی، تو اس طرح کی سوچ غلط ہے۔ مسلمان کا ہمیشہ بھروسہ اللہ کی قدرت پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے۔ تو مسلم امہ جس دن یہ سوچ لے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے لوگوں کو غنی کرتے ہیں۔ یہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا۔ تو گویا معیشت اور کاروباری معاملات، رزق روزی جو ہے وہ دست قدرت الہی کے اندر ہے۔ کیا وہ خالق کائنات ہے کہ وہ زمین کے تہہ میں اترے ہوئے سوئے ہوئے بیج کو ایک روشن حیات دیتا ہے کہ اٹھ میرے بندوں کی ضرورت جو ہے وہ مہیا کر۔ وہ سویا ہوا بیج زمین کا سینہ چیرتا ہے اور اوپر نکل آتا ہے، کونپلیں بنتی ہیں، پھر پودے بنتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے، پھر وہ پیداوار بنتی ہے، پھر اناج بنتا ہے، پھر وہ جمع ہوتا ہے، ہم اسے کھا لیتے ہیں، اور ایک دانہ ہم جب بیجتے ہیں تو 100 دانہ اس کے معاوضے میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ اس ایک دانے کے اندر اس نے برکت اتنی رکھ دی ہے۔ تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اور آج بھی یہ چیز موجود ہے، اور تجربہ مشاہدہ گواہ ہے کہ ہم جس جنس کا بھی بوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں، کتنا کچھ ہمیں میسر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ رزق کے معاملے میں دینی اقدار نہیں فروخت کرنی چاہیے، اخلاقی اقدار کا سودا نہیں کرنا چاہیے، حرمت دین اور وقار دین کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن افسوس آج کل ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے حکمران بھی ایسا کسی مجبوری میں کرتے ہیں، اور ہمارے جو سربراہ لوگ ہیں وہ بھی اسی مصیبت کا شکار ہیں، یا وہ جو تاجر طبقہ لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کا سوچتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، جس ذات وحدہ لا شریک نے تمہارے رزق کا اس وقت فیصلہ کر لیا تھا جب تم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر ابھی 4 مہینے 10 دن گزرے تھے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے نفخ روح فرمایا، اور ماں کے پیٹ میں تمہیں روزی روٹی مہیا کی جو اس وقت تمہارے حسب حال تھی، اس تمہارے نرم اور نازک وہ پانی کے بلبلے سے اٹھایا تمہیں، اور ایسی اٹھان دی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ پانی کی گندی پھٹکار سے تمہیں اٹھان دی، لوتھڑا بنایا، وجود بنایا، پھر تمہیں ہڈیاں دیں، اس پر گوشت چڑھایا، تمہیں خوبصورت شکل دی، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور تمہاری اوس پیکر خالقین میں اللہ نے اپنے احسن الخالقین ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو جو رب تمہیں وہاں اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق روٹی روزی دے سکتا ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تو کیا دنیا میں جب آؤ گے تو کیا وہ وحدہ لا شریک تمہیں روٹی روزی نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا وقار ہے، یہ اس کی عادت ہے، اس کا کرم ہے، مجبوری نہیں ہے، کرم ہے۔ تو بھائی یہ کام چھوڑ دو کہ تم اپنے نظریہ ضرورت پر اپنے دین کو داؤ پر لگا دو،
اپنی اخلاقی قدروں کو بیچنا شروع کر دو اور خوفزدہ ہو جاؤ، پھر دین کیا ہوا؟ بھئی دین کا ایک اپنا وقار ہے، اپنی حیثیت ہے، اور اس دین جیسا کائنات میں کوئی دین ہو سکتا ہے جس کے پیچھے بطور دلیل اللہ کا قرآن موجود ہو، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان رحمت للعالمین کے ساتھ اس دین کے اندر بطور حوالہ فطرت پیکر محسوس کے صورت میں دین کا حوالہ اور مؤثر دلیل بن کر ہوں؟ صاحب خلق عظیم جیسی عظمتیں دین کے اندر بطور دلیل ہوں، اس دین جیسا کائنات میں کوئی دین ہو سکتا ہے؟ اس طرح قرآن اپنی علمی عظمت میں بے مثل و بے مثال ہے، کائنات میں کوئی اس کی مثال نہیں رہ سکتا، اسی طرح صاحب قرآن اپنی خلقی عظمتوں کے اندر بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو لہٰذا اتنی بڑی حرمت کا تم سودا کر رہے ہو 4 کوڑیوں کے پیچھے کہ جناب ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کے پس منظر میں ہم جب پیچھے آپ کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو اپنے اور اپنے رسول کی محبت کو جو فرسٹ پرائورٹی دی ہے، اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ لوگ عظمت یقین سے سرشار ہو جائیں، اور ہر وہ لوازمات ہے جس کی یہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے رشتوں کی تعلق میں یا اور معاملات میں، تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور محبت کو ترجیح دے، پھر ان کو ایمان کا ذوق ملے گا اور لذت اور سرشاری ملے گی ایمان کے حوالے سے۔ تو اب یہ صورت انتہائی قابل غور ہے کہ جب تمہیں ایک امت کا نظم دیا گیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مدبر، سیاسی مدبر، مذہبی، اخلاقی، روحانی اعتبار سے عظمتوں کے شاہکار، جس کا ہر عمل حسن عمل کی معراج ہے، وہ ذات تمہیں رہبر و رہنما ملی ہے، اور اس کے سایہ رحمت میں تم آگے چل کر زندگی بتا رہے ہو، اور تم اس تسلسل میں یہ بھولے جا رہے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجنبی چھوڑ دے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو بھئی اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تمہاری معیشت متاثر ہو جائے گی تو فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت سے، اپنے فضل سے جسے چاہے گا غنی کر دے گا۔ اور ایسا ہوا ہے۔ اسلام کے دامن میں آنے سے بہت سارے لوگ اس غنا پر پہنچے ہیں کہ ان کا ٹائٹل ہی آج غنی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قدر دیگر اصحاب کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مصلحت کوشی سے کام نہ لو، دین کے معاملہ میں، دین کی عظمت اور حرمت میں، دین کے وقار کے تقدس میں تم مفادات کو سامنے نہ رکھو، بلکہ مفادات دین کی عظمت اور حرمت پر قربان کر دو۔ تو یہ اس وقت بھی فیصلہ تھا اور آج بھی یہ حکمت ہے، اور جن لوگوں نے اس حوالے سے اپنی اس غیور عظمت کا تقدس بحال رکھا ہے اور چھوٹے موٹی منفیت کو پس پشت ڈالا ہے، آپ تاریخ پڑھ لیں، اور آج بھی کائنات کے منظرنامے پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جو ہمارے سربراہان مملکت اپنی اس غیور طبیعت کے اندر اپنا بھرم سمجھتے ہیں، دین کے بھرم کی حرمت کو اپنا وقار سمجھتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے پاس آ رہا ہے، نہیں آ رہا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، ترسوں آئے گا، بلکہ ایسا اکثر اوقات ہوا ہے کہ جس نے غلبہ دین کے لیے اپنی دینی حمیت کا سودا نہیں کیا، اللہ کی رحمت نے اس کو اپنے سائے میں لے لیا ہے، اور اتنا کثیر مال دیا ہے کہ وہ ملک سونے کی دیواروں کے بھی بنائے جائیں تب بھی ان ملکوں کے اندر، ان ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور زیادہ اور بڑھتا رہے گا، اور یہ ان کو کبھی بھوک نہیں آئی، وہ فراوانی میں رہتے ہیں، اور آج بھی موجود ہے۔ ہم مثالیں دے سکتے ہیں اور تجربہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ دراصل روزی کا اصل مبدا، روزی کا خالق اللہ ہے۔ یہ ظاہری اسباب جو ہیں یہ روٹی روزی کے خالق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر پتھر کے پیٹ میں چھپے ہوئے کیڑے کو روزی دے سکتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھرم بخشا ہے، جو نعمت بخشی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹی روزی سے بے نیاز نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، صرف ہم اپنی دینی اقدار کا سودا نہ کریں۔ جب ہم اپنی دینی اقدار کا سودا کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل مکہ اس وقت ایمان والوں کو یہی بیان فرمایا کہ مشرکین جو ہیں نجس ہیں،
اور اس سال کے بعد یہ دوبارہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری معیشت جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، تو فرمایا نہیں، اللہ اس شان کا بھی مالک ہے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا، لیکن ساتھ یہ ہے کہ تمہارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق۔ میں بڑی عجیب سی بات سامنے آئی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی عظمت سے خالی ہیں اور تمہیں اس بات پر تمہیں زد میں لاتے ہیں کہ تمہارے اندر نور ایمان بھی ہے اور نور اخلاق بھی ہے، تو چونکہ تمہارے مد مقابل جو ہیں وہ بد اخلاق ہیں، بے ایمان ہیں، اور تم سے مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر اخلاق بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تو اب اگر تمہاری یہ چیزیں ان کو یہ کر رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے ایمان اپنا آخرت پر، اللہ پر، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں قرار دیتے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات جو ہیں فرماتے ہیں کہ ان سے جھگڑو، کیونکہ وہ تم سے اس بارے میں اس بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں، وہ تم سے اس بنیاد پر جھگڑ رہے ہیں کہ تم صاحب اخلاق ہو، صاحب ایمان ہو، تو کیا تم اپنا دفاع بھی نہیں کرو گے؟ اپنا دفاع ضرور کرو ان کے ساتھ دفاعی عظمت میں۔ یہ اسلام پر اور اہل اسلام پر ایک الزام ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے اور مسلمان تشدد کرتے ہیں، فلاں فلاں، کچھ بھی نہیں۔ اگر تشدد سے ہی پھیلانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پہلی وحی کی صورت میں بیان فرما دیتا کہ اٹھو، تلوار پکڑو اور ان کو نیست و نابود کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ابتدا فرمائی وحی کی عظمت میں، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب آپ تعلیم دیجئے، ان کو پڑھو اور پڑھاؤ۔ قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے ان کے اخلاق میں برتری آئے گی اور زندگی میں رونق حیات کا نور آئے گا، اس لیے قرآن جو ہے نازل فرمایا گیا ابتداً وحی، پہلی وحی ہی تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہے۔ تو گویا یہ الزام قطعاً غلط ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ یہ بد اخلاق کی عظمت سے عاری لوگ اپنی بد اخلاقی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی وحشتناک فکر دے رہے ہیں کہ اسلام بھی بدنام کی جائے اور مسلمان بھی بدنام کی جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ کفر کے اعلی کار جو کلمہ گو ہیں مسلمان، وہ اگر ان کی خواہش کے مطابق اسلام کا وہ چہرہ پیش کر رہے ہیں جو اسلام کا اصلاً چہرہ نہیں ہے، تو پھر یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اسلام کی عالمگیریت اس سے ورا ہے، اور نہ ہی اسلام کی تعلیمات میں اس طرح کا کوئی تصور ہے کہ جناب والا یہ مار داڑ کی جائے یا قتل و غارت کی جائے۔ آپ مکی حالات کا مطالعہ کریں اور اس تاریخ کو بار بار پڑھیں، آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی عظمت سامنے نظر آ جائے گی کہ لا الہ الا اللہ کہا جو ایک حقیقت تھی، اور اس کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں اور کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور پھر اگر اس بارے میں کوئی مزاحمت ہوتی تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا، اسی وقت تلوار لے لیتا، فرشتے آ جاتے، کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ دین کی عظمتوں میں یہ ایک تسلسل ہے کہ پہلے دعوت دو اور اس دعوت پر پہلے خود عمل کرو۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ کے آئینے میں پہلے اخلاق کے نور کا ایک ماحول پیدا کیا ہے، اور 40 سال تک اپنی اخلاقی عظمت کو سامنے رکھ کر اپنی اصداء نبوت کی عظمت میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے جا کر الزام لگا دینا، یہ انسان جو بد سرشت ہیں ان کی عادت ہو سکتی ہے، کسی شعور والے کی عادت یہ نہیں ہو سکتی۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نہ ایمان ہے اللہ پر نہ آخرت پر، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حلال کرتے ہیں۔ ولا یدینون دین الحق، اور یہ سچے دین کے تابع نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتاب نازل فرمائی۔ تو دین کی اخلاقی عظمتوں پر یہ عمل کرتے نہیں ہیں، چونکہ یہ چور ہیں، بد اخلاق ہیں، لہذا یہ اپنی بد اخلاقی کو چھپانے کے لیے دین کی حرمت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اب اگر یہ اس حق کو قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے مد مقابل آ کر مقابلہ کیا جائے اور ان کو زیر نگی کیا جائے، پھر یہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں اس حوالے سے، کیونکہ پھر لک آفٹر جو ہے ان کی یہ دین کی اور اسلام کی ذمہ داری بن جاتی ہے، ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ عن یدم وہم صاغرون، جب تک یہ دین کی حرمت کو قبول نہیں کرتے اس وقت تک ان کے ساتھ مقاتلہ کیے جائے اور انہیں ذلیل کیا جائے، کیونکہ انہوں نے دین کے تقدس کا احترام ہی نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک تسلسل تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور حکمت بالغہ جو ہے اس کی یہ عظمت تھی کہ براہ راست جہاد کا حکم نہیں دیا، اس وقت دیا ہے جب اسلام کی اقدار کو مٹانے کے لیے یہ لوگ طاقت بن کر سامنے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق دفاع کی صورت میں اسلام کو، اسلام والوں کو، مسلمانوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر آمادہ کیا اور حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ مد مقابل آ کر جہاد کرو، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر ہر طبقہ فکر کا آپ اپنا نظریہ تھا، نقطہ نظر تھا، اس حوالے سے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، وہاں دو قومیں تھیں، یہود اور نصارہ۔ اب انہوں نے آتے ہی جب دین کے غلبے کی حرمت کو دیکھا تو وہ ٹکرا گئے، کیونکہ اس وقت کے یہودی علماء جو تھے وہ لوگوں سے مذہبی ٹیکس لیا کرتے تھے، اور اس کا تو پورا آپریٹ کیا ہے قرآن پاک نے۔ ان کے رویے کیا تھے، وہ دین کو کس طرح فروخت کیا کرتے تھے، وہ دین کی اقدار کا کس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب دین حق، دین اسلام کو ان پر غالب کیا تو انہوں نے بطور شیلٹر، جانتے تھے حالانکہ اس سے پہلے قرآن پاک کی گواہیاں موجود ہیں، اس سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور ان کے تشریف لانے سے اسلام آئے گا اور یہ پوری امت کا قیامت تک کے لیے دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امداد مانگا کرتے تھے، نصرت مانگا کرتے، اور ہوا کرتا تھا ایسا۔ لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو ان کے تھوڑے سے لین دین کے مفاد زد میں آئے۔ ہمیشہ جھگڑا اقدار پر نہیں ہوا، یہ نظریہ ضرورت جب زد میں آتا ہے، مفادات زد میں آتے ہیں تو لوگ الجھ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو یہود نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا یعنی عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی منطق ہے، یعنی بہانہ کیسا ہے، کتاب والے ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، چلو پہلے مشرکین کے پاس تو کتاب ہی نہیں تھی، ان کے پاس تو سب کچھ تھا، تو کیا کرتے ہیں یہ، ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے منہوں کا یہ جو افواہیں ہیں، بک بک کرتے ہیں، یہ صاحب کتاب نہیں، تورات والے ہیں، زبور والے ہیں، انجیل والے ہیں، یداہئون، ٹھیک ہے، یہ اپنے منہ سے بک بک کرتے ہیں۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا پیغمبر ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نہیں اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے سنجیدہ انداز میں، بڑے متانت کے ساتھ اس کو وضاحت فرمایا یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے کر گئے ہیں ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ نے انہیں ان کے اوندھا پن کے اندر برباد کیا تھا، انا یؤفکون، اور کہتا رہا ہے کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ اور ان کے حالات میں جو رونما ہونے والے معاملات تھے وہ بڑے عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اس وقت کے احبار، پادریوں کو اور جوگیوں کو اللہ کے سوا الہ بنا لیا۔
تو پہلے تو یہ دو باتیں تھیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب اس حوالے سے وضاحتیں آ گئیں تو پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ اپنے مولویوں کو، پادریوں کو، جوگیوں کو اللہ تعالیٰ کی جگہ الہ بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو مسیح ابن مریم ہیں، بار بار یہ کہا گیا کہ مسیح ابن مریم ہیں، مسیح ابن اللہ نہیں ہیں۔ اب قرآن پاک تو اپنی سچائی میں وہ بات بیان کر رہا ہے، جب مسیح ابن مریم ہیں اور تم بھی یہ جانتے ہو تو پھر اس کو الہ کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ اور قرآن پاک کے اندر انہوں نے کہا، یہ سورہ آل عمران کے اندر کہا کہ اے محمد اگر مسیح ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ کیسی تراشی ہوئی بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کی نشاندہی کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الوہی حکمت کے ساتھ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہاں ان کی ماں تو ہے آدم علیہ السلام کی، نہ باپ، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، تو اس کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور جس کی ماں موجود ہے اس کو تم ابن اللہ کہہ دیتے ہو۔ تو یہ منہوں کی باتیں ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی شان ہے قل ھو اللہ احد۔ اپنی شان احدیت کے اندر اور اپنی وحدانیت کے نور کے اندر وہ بے مثل و بے مثال ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کوئی جن رہا ہے، لہذا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، بے مثال ہے اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ تو یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ تمہاری بناوٹ ہے، اس کا کوئی دینی مقام نہیں ہے۔ اور آپ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر سے ہی پوچھ لیں کہ وہ کون ہیں، تو انہوں نے تو برملا زندگی کی آغاز میں ہی کہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہ ان کا اپنا ذاتی قول ہے جن کو تم خدا کہہ رہے ہو۔ اور وما امروا الا لیعبدوہ الہا واحدا، ان کو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ الہ واحد کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب اصلاً کوئی الہ ہے ہی نہیں تو تم غیر الہ کو الہ مان کر کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے خدائے ذوالجلال کی کائنات کے اندر اس طرح کی صورتحال تم پیدا کرو؟ سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، جو تم شرک کر رہے ہو اس کے تصور سے بھی وہ پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے اور قابل فہم ہے۔ پھر کفار مکہ کو بیان فرمایا جا رہا ہے اور ان کا رویہ بھی ایسا رہا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ کفار اور مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر ہم نے مد مقابل آنا ہے تو پھر مد مقابل آنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت باکمال جو ہے وہ لانا ہوگی، اور قرآن جیسی کتاب لانا ہوگی، اور جانثاران مصطفیٰ جیسے لوگ صاحب عقیدہ اور عقیدت لانے ہوں گے۔ تو کفار نے آپس میں سر جوڑ کر کہا تو ہمارے پاس تو نہ کتاب اللہ کا کوئی جوڑ توڑ ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل کوئی ایسی با اخلاق اور با کردار شخصیت ہے جس کو پیش کر کے ہم اپنے مذہبی ارتقاء کا تصور قائم کر سکیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے انہوں نے جو کمیٹی گھر تھا وہاں بیٹھ کر مشورہ کیا، اور طرح طرح کے مشورے ہوئے کہ ان کو نکال دیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے، فلاں فلاں فلاں۔ تو پھر اس کمیٹی گھر کے اندر دارالندوہ کے اندر وہ شیطان آیا شیخ نجد کی صورت میں، تو وہ یہ مشورہ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور پھر جتنے قبائل ہیں قریش کے
ہر قبیلہ اپنے قبائلی ریشوں کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے دیت اکٹھی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو دے دیں گے۔ اس طرح عرب قتل و غارت سے بھی بچ جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ جس دین کو، جس روشنی کو یہ پھیلا رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو وحی کس پر آئے گی؟ اگر وحی نہیں آئے گی تو پھر کتاب اللہ کا نزول کیسے ہوگا؟ جب کتاب اللہ کا نزول ہی نہیں ہو پائے گا تو پھر دینی تعلیمات اور اقدار کیسے زندہ رہ پائیں گی؟ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ تو اس منظرنامے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، میرے حبیب ان کافروں نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے انکار کر دیا ہے، اللہ نے ان کے ارادے کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ضرور وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کا ضرور اتمام کرے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور ان سے حفاظت کرے گا ان کی، اور ضرور بچائے گا، اور دین کا فروغ ضرور ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کون مد مقابل آ سکتا ہے؟ لیکن ہر ترمی کی کوئی صورت الگ ہوتی ہے، ٹھیک۔ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پانا ہے، اور ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، رہا دین کا معاملہ کہ وہ دین کے مد مقابل کوئی نیا دین دے گئے، فرمایا نہیں، دین وہی حق رہے گا کائنات میں جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اس دین کو دے کر، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس دین کی فطرت کا اندازہ بتایا، عظمت بیان فرمایا اس دین کی فطرت میں غلبہ ہے۔ لیظہرہ هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اس پر غالب کر دے ہر دین پر دین حق کو، علی الدین کلہ، ہر دین پر دین اسلام کا غلبہ۔ یہ اللہ کی مشیت کا طے شدہ اہتمام ہے، ولو کرہ المشرکون، اگر یہ بات ان کو ناگوار گزرے۔ یہ آیت کریمہ کا منظرنامہ، یہ کفار مکہ کا وہ سارا ماحول جو ہے اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو ان کے رویے ہیں دین کے خاتمے کے لیے اور دین کی اقدار کو مٹانے کے لیے، میرے حبیب ان سے نہیں گھبرانا، ہم آپ کی حفاظت کا معاملہ جو ہے یہ نبھائیں گے، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے جس حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا جو اہتمام فرمایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس حفاظت کے لیے نہ تو کوئی فرشتہ آیا، نہ ملکوتی طاقت آئی، نہ کوئی روحانی ایسی بات تھی جو کفار مکہ کے حملوں سے رکاوٹ بن جائے۔ جتنے اصحاب رسول تھے وہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، کچھ لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم تھا، اور کچھ اصحاب رسول اللہ رضوان کسی کی کسٹڈی میں تھے۔ جب یہ بات اس صورت میں تھی تو پھر حفاظت کی صورت کیا تھی؟ جو محافظین تھی ان کی تعداد بھی تھوڑی تھی، طاقت میں بھی وہ تھوڑے تھے، سرمایہ میں بھی وہ تھوڑے تھے، اور ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں حبشہ چلے گئے تھے، اور کچھ لوگ خاموش کہیں چھپ گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو خاموش رکھا تھا۔ تو اب حفاظت دین کی صورت کیا تھی؟ تو آپ پیار کی دنیا میں اتر کر پوری دیانتداری کے ساتھ ذرا سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی حکمت بالغہ نے کیا اس وقت اہتمام فرمایا۔ تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم حفاظت دین کی صورت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مضبوط قلعہ ہے، ایک مضبوط عظمت ہے جو آپ کی حفاظت کرے گی۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا اعتماد ہے۔ اے اللہ اس اعتماد کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ ذات ابو طالب علیہ السلام یہ میرا اعتماد ہے، لہذا یہ دین کی بھی حفاظت کرے گا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ اب اس صورت میں جتنے بھی اصحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ گزرا ہے اس ٹائم پیریڈ کے اندر، تو تمام اصحاب رسول اللہ علیہ رضوان کا کردار خاموش ہے اس حوالے سے۔ اگر کسی نے کچھ بات کی بھی ہے تو فی الفور اس کو دبوچ لیا گیا ہے۔
ایک ذات ایسی تھی پورے مکہ کے اندر جس ذات نے اس کلا کا کام دیا ہے کہ جس کو کوئی عبور نہیں کر سکا، وہ ذات ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔ وہ اسلام کے بھی محسن ہیں اور بانی اسلام کے بھی محسن ہیں، اور جس وقت وہ میدان میں اترے تو اس انداز میں اترے کہ کوئی مصلحت کوشی کا تصور لے کر نہیں آئے، وہ اپنی فرط جذبات اور غیرت ایمانی کا سامان لے کر میدان میں اترے۔ حرم کعبہ میں آ کر تلوار لہلا کر کہا اقیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ابو طالب میدان میں آ گیا ہے، آؤ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے میرے سامنے آ جاؤ، جس نے بیویوں کو بیوہ کروانا ہے وہ میرے سامنے آ جاؤ۔ یہ پہلی حق کی للکار تھی جو حق کی حفاظت کی ضمانت بنی، جو حق کی وقار اور بلندی کے لیے جو ایک معیار بنی۔ تو 10 سن نبوی تک حفاظت کا جتنا بھی تسلسل ہے اور جس انداز پر وہ کفار حملہ آور ہوتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اس انداز میں اس کا دفاع کرتے، اور اس بات کی خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو میری حفاظت کا ضامن بنایا تھا، اور جب تک وہ زندہ رہے ہیں تب تک کسی کافر کو ہمت نہیں ہو پائی کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی بات ہی کر سکے۔ اس لیے حفاظت دین کا پہلا وجود اور پہلا احساس حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔